ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان پراچا صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں پروموٹر ایسوسی ایشن کے، سو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. آپ سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں کہ بجٹ کے حوالے سے آپ کے ایسوسی ایشن نے بھی کچھ پروپوزلز دیے ہیں، تو بجٹ کی ہی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے. جی، ہماری ایسوسی ایشن پیوپا نے بہت سارے 4-5 ایسے پوائنٹس بجٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پرپوز کیے ہیں، جس کی امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو ہم نے ایشور کیا ہے کہ اس کے اندر ہم تقریباً 25 to 30% ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اچھا جی، جس کے اندر سب سے اس ٹائم پہ جو مین پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ریمیٹنسز میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز کتنے پرسنٹ ہیں؟ ہمارے ریمیٹنسز اس سال تقریباً فسکل ایئر 2022 سے 2023 میں تو 10 مہینوں میں آلموسٹ تقریباً 23 بلین کے قریب گئے ہیں، جو کہ اگر ہم 2 مہینے اگر اور بھی ایڈ کر لیں گے تو یہ 25 بلین ڈالرز پہ جا کے رک جائیں گے. جو لاسٹ ایئر ہمارے جو ریمیٹنسز تھے آلموسٹ 31 بلین ڈالر تھے، جو کہ پچھلے سال سے ہمارے تقریباً آلموسٹ 4 بلین کم ہوں گے. اچھا، ورک فورس کے لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لاسٹ ایئر کام کیا ہے، اور اس کے اندر ہماری ریکارڈ ورک فورس 7 سال کے بعد ہماری ورک فورس ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان سے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈالر اور اب 3 طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں، ایک تو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ آ گیا، ایک آپ کا مارکیٹ ریٹ آ گیا، ایک آپ کا جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ سمندر پار پاکستانی ان کا. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو نارملی جو ورک فورس ہے وہ 60% 65% وہ گلف اسٹیٹس میں ہے، اور 82% ہماری اس میں لیبر کلاس ہے. اچھا، لیبر کلاس کو کیا ہوتا ہے؟ لیبر کلاس کو ایزیسٹ وے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیج دیں جب آپ کی جو مارکیٹ ابھی سٹیبل نہیں ہے. دیکھیں، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پہ 20 سے 22 روپے کا فرق ہے. 20 سے 22 روپے تو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن وہاں تو 50 اور 60 روپیز کا ڈیفرنس آ رہا تھا پہلے. جی، پہلے آ رہا تھا. اب یہ دیکھنے نا اس ٹائم پہ میٹر یہ کر رہا ہے کہ انفلیشن آپ کی پاکستان میں بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ اس ٹائم پہ بڑھ گئی ہے، باہر سے ہمیں جو ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر دیکھیں، اگر اس ٹائم پہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر اگر ٹریڈ کر رہا ہے آج کی ڈیٹ کے اندر 318 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور آپ کا انٹر بینک کا ریٹ 287 288 روپے ہے، تو اس کو بہت بڑا ڈیفرنس ہے. تو یہ گیپ کو کور کرنے کے لیے جو ہے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے اس ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ ہم اس کو ہنڈی حوالہ کو روکنا ہوگا. پہلا پوائنٹ تو یہ مین ہے. یہ اگر کیا روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں اس ٹائم پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسی چل رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر، جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر اس کو اسٹیبلٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کا یہ آپ دیکھنے میں آئے گا یہ جو گیپ آ رہا ہے ڈالر کا، یہ بھی گیپ بھی کم ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بھی بلڈ ہوگا. ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، وہ پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہو کے یہاں سے ہی باہر گئے. اب ڈیفینیٹلی جب وہ یہاں سے باہر گئے اور اس ٹائم پہ ملک جس ٹائم کرائسس میں ہے تو ملک ان کو پکار رہا ہے، تو ان کو بھی آن بورڈ آنا پڑے گا. گورنمنٹ آف کیونکہ جب کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں، کووڈ جیسی سچویشن دیکھ لیں یا کوئی بھی، تو پاکستان ہی ان کو پھر واپس بلاتا ہے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں فیملی کے اندر اگر کوئی ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیمار ہوتا ہے، تو پوری فیملی کلیکٹیو اس کو ٹھیک کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتی ہے. تو پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ٹائم پہ ہمیں اس کو کلیکٹیو سوچنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں امپلیمنٹ تو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی 100% ہماری جو ہنڈی حوالہ اور یہ چیزیں یہ ختم ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے اوپر ہم 80 to 85% ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اپنی پالیسی سے. تو بجٹ کے اندر اگر ان کا ریٹ ہی سیم ہو جائے تو یہ آفیشیل اور ان آفیشیل کا ریٹ اگر بالکل سیم ہو جائے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈسکریج ہو جائیں گے. میں ایشور کر سکتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ 5 سے 6 بلین ڈالر کا فرق
آپ کا ریمیٹنسز کے اندر ہنڈی حوالہ ڈسکریج ہوگا، جو کہ آپ کا بزنس کمیونٹی اور انلیگل چینلز میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ 25 اچیو بھی ہوا ہے تقریباً، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہو جائے گا اگر یہ ڈسکریج ہو جاتا ہے؟ اگر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 to 30% اس کو انکریز کر سکتے ہیں. ابھی جو لاسٹ ایئر تھا 31 بلین تھا آلموسٹ، ٹھیک ہے 30.89 تھا. ابھی اس سال ہم 27 پہ آ کے رک جائیں گے. وہ اس وجہ سے صرف ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر ڈالر کا ریٹ یہ سٹیبل ہوتا تو جس طرح ورک فورس لاسٹ ایئر ہم نے 8,34,000 ایکسپورٹ کی تھی اور ریکارڈ کی تھی 2015 کے بعد، کیونکہ پچھلے جو 2015 اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ ہی ہم نے ریکارڈ ورک فورس جہاں سے 9 لاکھ پلس بھیجی تھی، اور 2022 میں پھر ہم نے 8,34,000 ورک فورس یہاں سے ایکسپورٹ کی ہے. عدنان صاحب میں مزید بات کروں گی ورک فورس کے حوالے سے. پاکستان اس ٹائم پہ ریئل کنڈیشن جو ہے وہ جو چل رہی ہے، اور بہت اچھی بات کہ افروز صاحب نے کہ اگر وہ انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ اور اس ٹائم پہ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر جو پیسہ آئے گا جتنا بھی آنا ہے، وہ انویسٹر ہمیشہ یہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے کہاں پہ اسٹیبلٹی ہے، اکنامک کنڈیشنز کیسی ہیں اور ان کو ریبیٹس کتنی مل رہی ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس سٹیج کے اوپر ابھی بھی دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے گورنمنٹ کو سروے کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ ایسی کون سی ایکسپورٹس ہیں، یہ کیسی ایسی کون سی چیز ہیں جس کے اندر ہم گورنمنٹ ہم ورلڈ وائڈ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ملک سے، تو اس کی انڈسٹری کے لیے آپ اچھا یہ کتنے چیمبرز ہیں، کتنے جو ایسوسیشنز ہیں اس کے لیے کام کرتی ہیں کہ اور جو ہمارے کمرشل اٹاشیز ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ اس ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ اکثر ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. جی دیکھیں ہمارے کمرشل اٹیچیز جتنی بھی ایمبیسیز میں بیٹھے ہیں، انفارچونیٹ یہی پرابلم ہر ٹریڈ کو ہے، ہر ایسوسیشن کو ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی ریکوائرمنٹس نکلتی ہے ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس ملک کی ریکوائرمنٹ اس دوسرے ملک نے پوری کر دی ہو کے اس ملک میں امپورٹ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے اٹیچیز جو ہیں اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم اٹھتے ہیں. یہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب جب قطر گئے لاسٹ ایئر جو بات آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، 1 لاکھ ویکینسیز کا کوٹا پرائم منسٹر صاحب لے کے آئے تھے، اور ہم اس کے اندر اور 1 لاکھ ہمارے پاس پریویسلی تھا، تو آلموسٹ ہمارے پاس 1.5 لاکھ کا کوٹا اویلیبل تھا، جس کے اندر ہم نے 55,000 بندہ ایکسپورٹ کیا فیفا کے اندر ٹوٹلی. پچھلے سال ہم نے تقریباً آلموسٹ 1 لاکھ بندہ نہیں بھیج سکے، جس کا ہمیں تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر ریمیٹنسز کا خسارہ ہوا ہے ہمیں. تو یہ جب ادھر پروفٹ میں لاس، آف کورس پروفٹ میں لاس ہی ہے نا جی. آپ دیکھیں جاپان ہے، اب جاپان کے اندر سیلری جو ہے بیسک سیلری جو ہے $2,000 ہے، ٹھیک ہے 2,000 لیبر کلاس کی فور 8 آورس، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایسے گورنمنٹ آف پاکستان ہماری ایسوسیشن کو ان کو آن بورڈ لے کے اگر اس کو سینٹرز بنائے، ہمیں آن بورڈ لے، اور مختلف شہروں کے اندر دیکھیں سینٹرز کون سے، اسکل سینٹر، لینگویج سینٹرز بیسیکلی دیکھیں، اسکل سینٹرز اینڈ ووکیشنل. دیکھیں جتنے بھی، میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہماری جس بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ایجوکیشن کے اوپر پراپرلی فوکس نہیں کیا. ہائر ایجوکیشن کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، لیکن آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر لڑکا آپ کا گریجویٹ ماسٹرز کر کے وہ آپ کی جاب نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. اسکل سینٹر اگر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بنائے جائیں اور فری آف کاسٹ بنائے جائیں، میں ایشور کر سکتا ہوں یہی جو ہماری جو یوتھ ہے جو ویسے باہر روڈوں پہ گھوم کے اور باہر نکل کے اور شر پسندی کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے، یہ ہم اسی پراپرلی اس کو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو پراپرلی ہم یوٹیلائز کر کے ہماری ورک فورس جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر کے 1 سال کے اندر 15 لاکھ تک بھیج بھی سکتے ہیں، ریمیٹنسز کو $40 بلین پلس بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کو بہت اچھی سٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو بہت ساری پالیسیز ہیں، لیکن انفارچونیٹ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہماری منسٹری کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو وہ پوزیشن نہیں دی جاتی. سجیشن تو لے لی جاتی ہے، لیکن اگر ان کو آن بورڈ لے لیں، پوزیشن دے دیں، تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ 2 سال کے بعد آپ ملک کو دیکھیں ہماری فیلڈ سے. رائٹ، لوگ ایکسپینشن کرنا یا نئی انڈسٹری لگانا پرابلم ہوگا. اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں. اب یہ دیکھیں نا کہ جو سیلری بیسڈ ہے اس کا ٹیکس آلریڈی کٹ کے آ جاتا ہے،
اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو 32-34 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں ہمارے ملک میں. اچھا ہمارے پاس ڈفرینٹ انالیٹیکل ویوز موجود ہیں. افروز صاحب نے اپنے سٹارٹنگ کامنٹ میں کہا تھا کہ جو کوئی ریٹیلر ہو, کوئی چھوٹا بھی شاپ ہو تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے. میں اکثر ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے پوچھتی ہوں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی شاپ ہے تو اس کو ایک فکس ٹیکس دینے کی عادت ہونی چاہیے, چاہے وہ بہت ہی منیمم, بہت ہی نامنل سا اماؤنٹ ہو؟ 100% دینا چاہیے. دیکھیں جب آپ ایک تنور والے سے ٹیکس نہیں لیں گے, ایک جنرل اسٹور والے سے ٹیکس نہیں لیں گے, فکس ٹیکس نہیں لیں گے, آپ ایک پراپرٹی والے سے ٹیکس نہیں لیں گے, ڈاکٹر سے ٹیکس نہیں لیں گے, وکیل سے ٹیکس نہیں لیں گے, انجینئر سے ٹیکس نہیں لیں گے, جو ریٹیل پہ کام کر رہا ہے, جو ریٹیل پہ کام کر رہا ہے, ایک آفس والے سے جو ایک بزنس کر رہا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا, یہ کوئی اگر وہ تھوڑے سے کچھ ہزار روپے پر منتھ کے حساب سے وہ ٹیکس پے کر دے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے یہ بھی بڑھ جائے گا, جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے جو ہم انڈسٹری کے اوپر اور ٹیکس لگا دیتے ہیں, ٹیکس پیئر کے اوپر اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس اگر یہ پے کر دیں ہمارے جو ریٹیلرز اور سارا کچھ, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو؟ تھرو بینک کریں گے تو دیکھیں یہ اگر یہ بینک میں نہیں رکھتے پیسہ پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں یہ فکس ٹیکس کر دیں نا, دیکھیں ہر ٹریڈ وائز کر دیں کہ کون سی ٹریڈ ہے, کتنا اس کا پر منتھ جو ہے یا اس کا ریٹرن ریشو کیا آ رہا ہے, پروفٹ مارجن کتنا ہے, کتنی ہے, جیسے پراپرٹی ڈیلر ہیں کتنے ہزار پراپرٹی ڈیلرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ایریا کے جو ڈی سی ہیں, کمشنرز ہیں, یہ سارا کچھ یہ ان کا کام ہے. وہ ایک پورا سب چیز بنا کے ایف بی آر کو اگر پیش کر دیں تو وہ ایک پورا ایک سسٹم بن سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ریٹیل کے کام ایسے کرتے ہیں جن کی انکم بہت زیادہ ہے, ٹیکس وہ پے نہیں کر رہے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی منڈیوں میں چلے جائیں, وہاں پہ ٹیکس کانسیپٹ نہیں ہے. اگر اب ہو کیا رہا ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم منڈیوں کے اندر بھی دیکھ لیں, جتنی بھی ہیں آپ جو بیٹھے ہیں لوگ, بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے, ڈالر یہاں سے بڑھا, پاکستان روپیز ہمارا ڈی ویلیو ہوا, وہ پروفٹ میں چلے گئے, اور وہ پروفٹ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا, لیکن کیا ہے کہ سیلز کم ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے. دن بدن جو پہلے 1 کلو کی چیز لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ. نہیں عدنان صاحب, میں اگری نہیں کروں گی اس بات سے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ کی لسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, جو چیز ہے حقیقت ہے, ہمیں پھر آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے, لیکن اس سے فائدہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی کو ہو رہا ہے, جو کہ ٹیکس نہیں نارملی پے کرتے یا بہت منیمم سا پے کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. نہ کہ آپ 19 سے 21% کر دیے, کل کو 22% انڈسٹری پہ کر دیں گے, بجلی کی ریبیٹ ختم کر دیں گے, تو ادھر سے جو لوگ ان امپلائڈ ہوئے ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائل کے اندر اور دوسرے سیکٹرز کے, وہ کہاں جائیں گے؟ ہمیں ان کو بھی تو یوٹیلائز کرنا ہے نا, جو 50-60 لاکھ بندہ جو ہمارا ان امپلائڈ ہوا ہے, اور آگے آنے والے کچھ مہینوں میں. اور گورنمنٹ بالکل 100% وہ کر رہی ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ ادھر سے اگر کنٹرول کرتی ہے, یہاں سے لیکیج ہو جاتی ہے, یہاں سے کرتی ہے, پیچھے سے لیکیج ہو جاتی ہے. چیلنجز بہت سارے ہیں, چیلنجز بہت مشکل ہو رہا ہے. عدنان صاحب, افروز صاحب نے کہا آپ سب کو باہر بھیج رہے ہیں, تو آپ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں ارج ہے کہ وہ اب اوورسیز پاکستانیز بننا چاہتے ہیں اور ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان کو بھیجنا چاہتے ہیں, کیا اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا رجحان؟ جی رجحان دیکھیں, جو لاسٹ 6 to 8 months کے اندر جو ہمارے پاس جو رجحان آیا ہے وہ بہت زیادہ اس طرح آیا ہے کہ ان امپلائمنٹ یہاں سے ہوئی ہے, اور ان امپلائمنٹ کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں باہر کی مارکیٹ سے بزنس بھی ہمیں آ رہا ہے. اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر ہم فوکس کریں یورپین کنٹریز میں, جہاں پہ 1.8 ملین ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر ہم اس پہ فوکس کریں. آج جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ جاپان میں ہمارا ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ لینگویج کا لیول 4 کر کے آئیں گے تو آپ کو فیملی اسٹیٹس بھی ملے گا. اچھا, مطلب یو کین کال یور فیملی ایز ویل. یس, اسی کے ساتھ اگر آپ لیول 5 کر کے بیسک لینگویج کریں گے, جو کہ 3 مہینوں کی ریکوائرمنٹ ہے, 3 مہینوں میں آپ جاپنیز لینگویج کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ریکوائرمنٹ 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں کی پر اینم ہے, اور ان کو 3 ملین اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے. اگلے 8 سے 10 سال کے اندر 3 سے 30 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک. تو یہ زیادہ ہو رہی ہے لوگوں, اوورسیز ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ انٹرنیشنل ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ جی دیکھیں ڈیمانڈ تو ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے ریکوائرمنٹس ہیں, یہاں سے سپلائی کا پرابلم ہے. پرابلم لوگوں میں ارج ہے, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے جی. دیکھیں اب اس ٹائم پہ اگر کسی بندے کو اگر باہر اگر وہ سیلری اگر ادھر یہاں پہ ان امپلائمنٹ میں ہے, اور یہاں پہ اگر وہ 40,000 to 50,000 روپیز لے رہا تھا,
اور وہی یہ گلف اسٹیٹس کے اندر جا کے وہاں سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کما سکتا ہے، 2 لاکھ روپے کما سکتا ہے، اچھی اپنی فیملی کو سیٹل تو فیملی کو سیٹ بھی پاکستان میں کر سکتا ہے، ریمیٹنسز بھی بھیج سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں کبھی بھی تو ینگسٹرز کو کیا ایڈوائس کریں گے جو یوتھ ہے جو کسی اور کے سکھانے میں آ کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم نہ کرے بلکہ تھوڑا سا پروڈکٹیو کام کرے، کچھ کام دھندے کی بات کریں؟ دیکھیں پروڈکٹیو، میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نا ایزی گو میں ہم چلے جائیں، فوراً ہم 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر چلے جائیں. لیکن ڈفرینٹ مارکیٹس کا ملکوں کے اندر ڈفرینٹ سینیریوز ہوتا ہے. یورپین کنٹریز، جاپان، کوریا، یہ جو ملک ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آنے سے پہلے وہاں کے ہماری لینگویج سیکھ کے ہوں تاکہ ہمارا آپ ڈیلی بیسس اونلی لینگویج بیریئر آپ سمجھتے ہیں یا تھوڑے سے سکلز بھی ہو، تھوڑا سا تمیز، تھوڑا سا دیکھیں ان ملکوں نے ہمیں کیٹیگریز تو دے دی نا، آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ ہم کس ٹریڈ کے اندر کس ہم فیلڈ کے اندر یہاں پہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ایک آئی ٹی ایکسپرٹ لڑکا بچہ جو ہے تھرڈ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ باہر سے کام کر رہے ہیں، یہی بچہ وہاں پہ باہر جا کے $4,000 تک ایزیلی ارن کر سکتا ہے. اور یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ آپ رہ کے جو یہاں پہ $1,000 ارن کر پا رہا ہے بیکاز آف لینگویج بیریئر. دیکھیں اب وہ اگر 4,000 ارن کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ 3,000 کے قریب اپنے ملک میں پاکستان بھیجے گا. اور یہاں پہ اگر یہ الٹیمیٹلی فائدہ ہمارے ملک کو ہی ہے. آف کورس دیکھیں پاکستان کو فائدہ ہے. ہم 4.5 لاکھ جو ہم گریجویٹ ہر سال جنریٹ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، ان کی یوٹیلائزیشن ہمارے پاس اتنی نہیں ہے. آئی ٹی ایکسپرٹ ہم 25,000 کے قریب ہمارے ایکسپرٹ ہر سال پہ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس میکسیمم میں آپ کو ریشو بتا رہا ہوں 15,000 ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، 10,000 ہمارے پاس سرپلس ہیں. تو 10,000 جو سرپلس ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس بچے ہیں، جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جب سیلریز باہر اچھی ہیں اور ایک صرف لینگویج بیریئر ایک آیا ہے پاکستان کے ساتھ، تو ایک بڑی اچھی یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ ہماری ایک اردو کے ساتھ انگلش بھی آتی ہے. تو اور کنٹریز میں تو دے ڈونٹ نو انگلش، ان کا جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کرنا پسند ہے، چائنا ہو، ٹرکی ہو اور جاپان ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی انہیں ان کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر ملک نے اس طرح کا، اس ٹائم پہ جرمنی میں ریکوائرمنٹ ہے، یہاں پہ پولینڈ میں ہے، پورچگال میں ہے، یہاں پہ اس ٹائم پہ فرانس میں ہے، جاپان میں ہے، کوریا میں. انہوں نے صرف اتنی سی بات کی ہمارے پاکستان گورنمنٹ سے، ہماری ایسوسیشن سے، کہ آپ 4 سے 6 مہینے کی لینگویج کرائیں، اس کے بعد آپ ہمیں ڈاٹا دیں. ڈاٹا جو بھی ہے وہ ہم اکارڈنگلی آپ کو وہ ورک فورس کی ریکوائرمنٹ دیں گے. جو آپ کے پاس ٹرینڈ بچہ جو ہماری لینگویج ہمارے ملک کی بیسک جو ڈیلی بیسس کے یوز ہوتی ہے اس کو اگر سیکھ کے ادھر آ جائے گا تو ہمارے لیے بھی پرابلم نہیں ہوگی اور وہ لڑکا ہم یوٹیلائز یہاں پہ کریں گے. رائٹ. آپ ایک اور سوال کا جواب دیں، پھر میں افروز صاحب سے پوچھتی ہوں. آپ جو یوتھ کو ایڈوائز دے رہے ہیں تو وہ کس جو کلاس میں ہے اس کو ایڈوائز کیا جائے؟ یعنی کہ وہ انٹر کر لے جب اس کو یہ ایڈوائس آپ کی مان لینی چاہیے، یا پھر وہ گریجویشن کرے پھر لینگویج کرے پھر آئے، یا پھر ماسٹرز کرے پھر لینگویج کرے پھر آئے؟ جی دیکھیں جی، وہ یوتھ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی جاپان اور ان ملکوں میں جا سکتا ہے، یورپ میں جا سکتا ہے. جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میٹریکولیٹ ہے اور وہاں پہ لیبر کلاس میں جانا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. جو ایسا لڑکا جس نے کوئی ڈگری لی ہے اور یہاں پہ جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر انجینئر جو برین ڈرین کا پھر کانسیپٹ پھر آ جاتا ہے. میں سکلز کی طرف آ رہا ہوں. جو ہماری کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کی فیلڈ کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنی بھی یوتھ ہے جو کہ انٹرسٹیڈ ہے باہر جانے کے لیے، فرسٹ اسٹیپ از بیسک لینگویج. اگر وہ لینگویج ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ اس کو کر لیتے ہیں 3 سے 6 مہینوں کا، تو میں ان کو ایشور کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے جابس کی ریکوائرمنٹ اور وہاں سے جنریٹ کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ایسوسیشن کا کام ہے. پرابلم یہی آ رہی ہے کہ وہ یوتھ وہ چیز کرنا ہی نہیں چاہ رہی. اس کے لیے ہمیں پراپر مارکیٹنگ کے، ہم اپنے لیول پہ دیکھیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ہماری مارکیٹنگ کی اور گورنمنٹ اگر ہمیں آن بورڈ لے کے ایک پراپرلی سیمینارز کریں تو اس کے وہ کانسیپٹ جو بچوں کے اندر بٹ اس کی مارکیٹنگ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی. سیمینار از اے گڈ آئیڈیا. میں افروز صاحب سے پوچھ ہوا تھا کہ الیکٹرک کیوں اکٹھا کرے اور پھر نہیں ٹریڈ وائز آپ کر دیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ ٹریڈ وائز کر دیں کہ کون سا ریٹیل کے اندر کیا اس کا آپ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے این ٹی این پہلے تو ٹیکس پیئر بنے آپ،
सबसे पहले तो ये होना चाहिए टैक्स पे। नेट में कैसे लाएंगे, उनको सवाल तो ये है। देखिए फिक्स टैक्स लगाए ना जी, आप फिक्स टैक्स लगाए, अगर 5,000 देना नहीं चाहते फिक्स टैक्स लोग, तो देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट अगर रियासत अपना रेट अगर कायम करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अफरोज मर्चद साहब, आपने ज्वाइन किया, अदनान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाया। आज के दिन हमने डिस्कशन की बजट के हवाले से, काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, जिसके अंदर जो टैक्स प्रपोज हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो लास्ट ईयर इंप्लीमेंट की गई थी, क्या वो इंप्लीमेंट होंगी, आज हमने डिटेल डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए।